الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم و نبیہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام، آج کے درس قرآن میں میری گفتگو کا عنوان ہے مسئلہ تقلید، کہ تقلید کیا چیز ہے۔ جان لو، ایک ہے تقلید کی لغوی معنی اور دوسری ہے اصطلاحی معنی۔ تقلید کی لغوی معنی ہے اتباع، اور تقلید کی شرعی معنی ہے، جس کو میں اپنے الفاظ میں یوں بیان کرتا ہوں، کسی مجتہد کی با دلیل بات کو بغیر مطالبہ دلیل کے ماننے کا نام تقلید ہے۔ یہ جو میں نے بات کی وہ صرف اپنے الفاظ میں بیان کی، اسی بات کو علماء نے، محدثین نے، فقہاء کرام نے اپنے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ صرف ایک ہی حوالے پر اکتفا کروں گا۔ حضرت علامہ محمد بن علی جو مشہور ہے قاضی شوکانی رحمہ اللہ کے ساتھ، 1250 ہجری میں حضرت کا انتقال ہوا ہے۔ یہ وہ عالم ہیں جو اہل حدیث علماء کے نزدیک نہایت ہی معتمد شخصیت شمار ہوتے ہیں۔ یہ اپنی کتاب القول المفید فی ادلۃ الاجتہاد والتقلید کے صفحہ نمبر 19 میں تقلید کی تعریف لکھتے ہیں کہ تقلید کی مقلدین نے اس طرح تعریف کی ہے بِأَنَّهُ قبول قول الغیر من دون مطالبۃ بحجۃ، کہ تقلید کا مطلب ہے کسی کی بات کو بغیر مطالبہ دلیل کے مان لینے کا۔ تو کسی مجتہد کی بات بغیر مطالبہ دلیل کے مان لی جائے، اسی کا نام تقلید ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی کسی مجتہد کی بغیر مطالبہ دلیل کے بات مان لینا یہ شرعاً جائز ہے یا حرام ہے؟ کسی مجتہد کی بغیر مطالبہ دلیل کے بات ماننا یہ شرعاً جائز ہے یا حرام اور ناجائز ہے؟ تو اس پر میں انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کی آیتیں بھی پیش کروں گا اور انشاءاللہ العزیز احادیث بھی پیش کروں گا۔ پہلی آیت کریمہ سورہ نحل آیت نمبر 43 ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگو اگر آپ کو کسی مسئلے کا علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے مسئلہ پوچھ لو۔ اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے اہل علم سے مسئلہ پوچھنے کا حکم دیا۔ اب یہ حکم رب ذوالجلال نے مطلقاً دیا کہ اہل علم سے مسئلہ پوچھو۔ اللہ پاک نے
قید نہیں لگایا کہ اہل علم سے مسئلہ پوچھتے وقت ان سے دلیل ضرور پوچھنا یا دلیل نہیں پوچھنا، یہ بھی پابندی نہیں لگائی۔ تو آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ مجتہد سے بغیر مطالبہ دلیل کے بھی مسئلہ پوچھ کر کے اس پر عمل کرنا درست ہے، اور دلیل پوچھ کر کے بھی اس پر عمل کرنا درست ہے۔ تو آیت کریمہ سے بغیر مطالبہ دلیل کے مسئلے پوچھنے کی اجازت معلوم ہو رہی ہے۔ اور جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یہ قرآن کریم کا تفسیر ہے۔ حضرت امام سلیمان بن اشعث المعروف بھی ابی داؤد رحمہ اللہ، جس کا انتقال 275 ہجری میں ہوا ہے، حضرت اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، من افتی بغیر علم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو بغیر علم کے کوئی فتویٰ سنائی گئی اور وہ فتویٰ غلط ہوئی، فَإِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا گناہ اور وبال فتویٰ دینے والے پر ہوگا، فتویٰ پوچھنے والے پر، فتویٰ معلوم کرنے والے پر یا عمل کرنے والے پر گناہ نہیں ہوگا۔ اب اس حدیث سے صاف سمجھ میں آیا کہ مفتی سے مسئلہ پوچھتے وقت، مجتہد سے مسئلہ پوچھتے وقت دلیل کا پوچھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر شرعاً مسئلے کے پوچھنے کے ساتھ ساتھ دلیل کا پوچھنا ضروری ہوتا تو پھر مسئلہ پوچھنے والے پر بھی دلیل نہ پوچھنے کی وجہ سے گناہ ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط مسئلے بتانے کی ذمہ داری مفتی کی بتائی کہ اگر مفتی غلط مسئلہ بتاتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے، غلط بتائے گا تو اسی پر گناہ ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ سائل کا کام صرف مسئلہ پوچھنا ہے، دلیل پوچھنا اس پر شرعاً لازمی نہیں ہے، اور بغیر مطالبہ دلیل کے مسئلہ معلوم کر کے اسی پر عمل کرنے کا نام ہی تقلید ہے۔ اب میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس سے میں نے عرض کیا کہ تقلید کا ثبوت ہوا۔ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ میں اپنے طور پر آپ کو یہی بات بتا کر کے چلا جاؤں کہ بھئی قرآن کریم کی آیت سے مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ اہل علم کی تقلید کرو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اسی قرآن کریم کی تشریح اہل فن سے پوچھے، اہل علم سے پوچھے، سلف صالحین سے پوچھے، کیونکہ علماء دیوبند ہو یا علماء اہل حدیث ہو، طرفین کا اتفاق ہے کہ قرآن اور حدیث کو سلف صالحین کے فہم سے سمجھنا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے دین میں تقلید کا مسئلہ، چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کا مصنف ہے حافظ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ یہ اپنی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 91 میں لکھتا ہے، ان تمام امراض کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ کتاب و سنت اور اجماع پر سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں عمل کیا جائے۔ فرماتے ہیں ان تمام امراض کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ کتاب و سنت اور اجماع پر سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں عمل کیا جائے۔ تو اہل حدیث عالم زبیر علی زئی ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو قرآن اور حدیث اور اجماع پر عمل کرنا ہے تو
تو پھر قرآن اور حدیث اور اجماع کی تشریح سلف صالحین سے سمجھنی ہوگی. اور یہی بات ہمارے دیوبندی عالم حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب مدظل العالی فرماتے ہیں. حضرت کی کتاب تقلید کی شرعی حیثیت میرے ہاتھ میں ہے. صفحہ نمبر 10 میں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظل العالی فرماتے ہیں ان تمام باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے اگر ہم اپنی فہم پر اعتماد کرنے کے بجائے قرآن و سنت کے مختلف تعبیر پیچیدہ احکام میں اس مطلب کو اختیار کر لیں. فرماتے ہیں ان تمام باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے اگر ہم اپنی فہم پر اعتماد کرنے کے بجائے قرآن و سنت کے مختلف تعبیر پیچیدہ احکام میں اس مطلب کو اختیار کر لیں جو ہمارے اسلاف میں سے کسی عالم نے سمجھائے تو کہا جائے گا کہ ہم نے فلاں عالم کی تقلید کی. یہ ہے تقلید کی حقیقت. تو اعلی حدیث عالم نے بھی کہا کہ قرآن اور حدیث اور اجماع کو سلف صالحین کے فہم سے سمجھو. اور دیوبندی عالم مفتی تقی عثمانی صاحب مدظل العالی نے بھی فرمایا کہ قرآن اور حدیث کو اگر سمجھنا ہے تو سلف صالحین کے فہم سے سمجھو. اس پر طرفین کا اتفاق ہے. اب آ جاؤ اسی آیت کریمہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کو سلف صالحین کے فہم سے سمجھتے ہیں. نمبر 1 امت کے ایک بہت بڑے محدث اور مؤرخ گزرے ہیں حضرت علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ جس کا انتقال 463 ہجری میں ہوا ہے. حضرت اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 988 ناشر دار ابن الجوزی میں لکھتے ہیں وَلَمْ تَخْتَلِفِ الْعُلَمَاء أَنَّ الْعَامَةَ عَلَيْهَا تَقْلِيدُ عُلَمَائِهَا وَأَنَّهُمْ الْمُرَادُونَ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. حضرت علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ اس عالم کا انتقال 463 ہجری میں ہوا ہے. سن 463 ہجری تک اس بات میں کوئی اختلاف ہی نہیں تھا کہ عوام پر علماء کرام کی تقلید واجب ہے. اور آیت کریمہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون میں انہی علماء کرام کی تقلید مراد ہے. تو ہمارے سلف صالحین ہمیں سمجھاتے ہیں کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون سے تقلید ثابت ہے. ایک اعلی حدیث عالم سے میری گفتگو ہوئی. اس نے مجھے گفتگو کے دوران حضرت کی اسی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ سے بتایا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ تقلید تو جہالت ہے، یہ ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ تو علامہ ابن عبد البر کی بات مانو گے ہی نہیں. جب آپ خود نہیں مانتے ہو تو مجھے کیوں منوانے کی کوشش کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں ایسی بات تو نہیں ہے. ہم حضرت علامہ ابن عبد البر کی وہ بات جو قرآن کریم کی تشریح میں ہوگی وہ مانتے ہیں. میں نے کہا کہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو مانو گے؟ تو اس نے کہا جی ہاں میں ماننے کے لیے تیار ہوں. تو میں نے فوراً جامع بیان العلم و فضلہ سے اس مولوی صاحب کو یہ عبارت دکھائی. تو یہاں پر وہی بات ادھر ادھر کی کہا کہ یہاں تقلید مطلق کا ذکر ہے، مقید کا نہیں ہے، تقلید شخصی کا نہیں ہے. ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا. پہلے جو اس نے وعدہ کیا کہ قرآن کریم کی تشریح میں اگر کوئی بات کرے گا تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں، بالآخر اس کو اس نے نہیں مانا. تو یہ ہے کہ سلف صالحین کا نام لینا آسان ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے فہم سے سمجھیں گے، لیکن ماننا مشکل ہے. اللہ پاک ماننے کی توفیق عطا فرمائے. میرے سامنے دوسرا حوالہ حضرت علامہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ، یہ بھی محدث گزرے ہیں، رجال کے امام گزرے ہیں.
اسی کی مشہور ترین کتاب ہے تاریخ بغداد کے نام سے، اس کا بھی 463 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ یہ اپنی کتاب الفقیہ والمتفقہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 131 میں لکھتے ہیں کہ جہاں تک تعلق احکام شرعیہ کا ہے فہذا یسوغ فیہ التقلید، تو احکام شرعیہ کے اندر تقلید کی گنجائش ہے بدلیل قول اللہ تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کیونکہ قرآن کہتا ہے اے لوگو اہل علم سے مسئلہ پوچھو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء کی تقلید ہونی چاہیے۔ حوالے میرے پاس بہت ہے لیکن اس مجلس میں اختصار مقصود ہے، صرف 5 حوالوں پر اکتفا کروں گا انشاءاللہ۔ حوالہ نمبر 3، حضرت علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ بلاد عرب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اس کی فقاہت سے کوئی بھی اہل حدیث ناواقف نہیں ہے، فقہ اور امام گزرے ہیں۔ 1420 ہجری میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ رجال کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ یہ اپنی کتاب الحدیث حجۃ بنفسہ کے صفحہ نمبر 81 میں لکھتے ہیں کہ حضرت علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ عامی پر علماء کی تقلید واجب ہے، اور یہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون سے ثابت ہے۔ یہ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ کی تقریر نقل کر کے بالآخر شیخ البانی اپنا فیصلہ لکھتے ہیں وَلِذَلِكَ فَالْحَقُّ أَن يُقَالَ إِنَّ مَنْ عَجَزَ عَن مَعْرِفَةِ الدَّلِيلِ فَهُوَ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْلِيدُ۔ شیخ البانی فرماتے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ جو شخص خود دلیل معلوم نہیں کر سکتا، ایک عامی آدمی جس کی دلیل تک رسائی نہیں ہو سکتی، اس شخص پر تقلید واجب ہے۔ کیونکہ اگر ہم عامی سے کہیں کہ بھائی جو بھی مسئلہ آپ معلوم کرنا چاہو اور اس پر عمل کرنا چاہو تو قرآن اور حدیث سے خود ہی معلوم کرو، یہ تو اس کو وسعت سے بڑھ کر تکلیف دینا ہوا، جبکہ وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اللہ پاک کسی بھی نفس کو اس کے وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ لہذا شیخ البانی فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے ثابت ہو گیا کہ عامی کے لیے صرف مسئلہ پوچھنا کافی ہے، دلیل تک پہنچنا ضروری نہیں ہے۔ لہذا حق بات یہ ہے کہ عامی پر علماء کی تقلید واجب ہے۔ نمبر 4، سعودی عرب کا ایک مفتی گزرا ہے شیخ عثیمین رحمہ اللہ، اس کا انتقال بھی 1421 ہجری میں ہوا ہے۔ یہ اپنی کتاب تفسیر العثیمین میں جلد 1 صفحہ نمبر 257 میں لکھتے ہیں التقلید فی موضعہ هو الواجب، تقلید اپنے مقام پر واجب ہے، لقولہ تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے لوگو اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ سے شیخ عثیمین فرماتے ہیں کہ ثابت ہوا التقلید فی موضعہ هو الواجب، کہ تقلید اپنے مقام پر واجب ہے۔ نمبر 5، معیار الحق دے دیے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے معیار الحق کے نام سے۔ اس کتاب کا مصنف ہے شیخ القل محدث جلیل میاں سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ، اس کا انتقال 1320 ہجری میں ہوا ہے۔ یہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں جس کو یہ لوگ شیخ القل کا لقب دیتے ہیں۔ یہ اپنی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 74 میں لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 74 فرماتے ہیں کہ جس آیت کے حکم سے کہ تقلید ثابت ہے، جس آیت کے حکم سے کہ تقلید ثابت ہے تو وہ اسی صورت میں ہے جبکہ لا علمی ہو۔ جس آیت کے حکم سے کہ تقلید ثابت ہے وہ اسی صورت میں ہے جبکہ لا علمی ہو۔ قال اللہ تعالی
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں خود مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ تو جب کسی کو کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو اس کے بارے میں قرآنی آیت سے تقلید ثابت ہے، اور آگے فرماتے ہیں یہی آیت دلیل ہے وجوب تقلید پر، یہی آیت دلیل ہے وجوب تقلید پر۔ تو اہل حدیث عالم میاں نویر حسین دہلوی بھی اقرار کرتے ہیں کہ آیت کریمہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سے تقلید ثابت ہے۔ تو لہذا وہ بات جو ہم کہتے ہیں وہ اپنی جو تفسیر یا جو تشریح ہم کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے ہیں، بلکہ سلف صالحین سے اور خود علماء اہل حدیث کی کتابوں سے تشریح کرتے ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت نمبر 1 تھی۔ اب آیت نمبر 2 ملاحظہ فرمائیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 59 میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان کی جو تم میں سے صاحب حکم ہے۔ اب یہاں صاحب حکم سے کون مراد ہے؟ تو حضرت امام ابو عبداللہ حاکم نیشاپوری رحمہ اللہ، جس کا انتقال 405 ہجری میں ہوا ہے، حضرت اپنی کتاب مستدرک حاکم میں حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کرتے ہیں، ان دونوں صحابہ کرام نے فرمایا کہ اولو الامر سے مراد اولو الفقہ، فقہ والے یعنی فقہاء کرام مراد ہے۔ اطاعت کا معنی کیا ہے؟ اہل حدیث عالم یحییٰ گونڈلوی صاحب، جس کا انتقال 2009 میں ہوا ہے، ابھی 2009 میں یعنی 11 سال پہلے اس عالم کا انتقال ہوا ہے، یہ اپنی کتاب مقلدین ائمہ کے عدالت میں اس کے صفحہ نمبر 131 ناشر ادارہ مطبوعات سلفیہ راولپنڈی میں لکھتے ہیں کہ تقلید اطاعت صرف انبیاء کرام کی جائز ہے۔ تقلید کا لفظ ہے، کہتا ہے تقلید، پھر آگے بریکٹ میں لکھتا ہے تقلید اطاعت صرف انبیاء کرام کی جائز ہے۔ تو مولانا یحییٰ گونڈلوی نے تقلید کا ترجمہ کیا اطاعت، تو پتہ چلا کہ جو تقلید ہے وہ اطاعت ہے، جو اطاعت ہے وہ تقلید ہے۔ جیسے سوچ اور فکر ہے، جو سوچ ہے وہ فکر ہے، جو فکر ہے وہ سوچ ہے۔ تو یحییٰ گونڈلوی صاحب اطاعت کا تقلید کا ترجمہ کرتے ہیں اطاعت، تو پتہ چلا کہ اطاعت کی معنی تقلید ہے اور تقلید کی معنی اطاعت ہے۔ اب آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہوا؟ اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی۔ جب اطاعت کی معنی تقلید ہے تو پتہ چلا کہ تقلید کرو رسول کی، واولی الامر، اور تقلید کرو فقہاء کرام کی۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سے بھی ثابت ہوا کہ فقہاء کرام کی تقلید کا اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہے۔ اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک صورت یہ ہے کہ یہ تشریح میں اپنی طرف سے آپ کو بتا کے چلا جاؤں، دوسری طرف بات یہ ہے کہ میں سلف صالحین سے یہ تشریح آپ کو سنا کر کے چلا جاؤں۔ تو جان لو کہ اس آیت کریمہ کی تشریح میں حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جس کا انتقال 728 ہجری میں ہوا ہے، یہ وہ شخصیت ہیں جو تقریباً تمام اہل سنت کے ہاں متفق علیہ شخصیت ہے، خصوصاً اہل حدیث علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ میں نے اہل حدیث مناظرین سے سنا، مناظرے کے دوران وہ کہتے ہیں میرے شیخ ابن تیمیہ نے اس طرح لکھا، میرے شیخ ابن تیمیہ نے اس طرح لکھا، اس کو شیخ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور
کراچی کا مشہور ترین ادارہ ہے جامعہ ستاریہ کے نام سے، جو نیپا چورنگی پر واقع ہے۔ اس ادارے کے اندر جو مسجد بنی ہوئی ہے، اس مسجد کا نام ہے جامع مسجد امام ابن تیمیہ۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اعلی حدیث کے یہاں کتنی مقبول شخصیت ہے۔ اب یہ اتنی بڑی مقبول شخصیت حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی شاہکار کتاب الفتاوی الکبریٰ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 239 ناشر دارالکتب العلمیہ میں لکھتے ہیں، قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ آگے حضرت اس آیت کریمہ کے متعلق علمی تقریر کر کے بالآخر فرماتے ہیں وَيَدْخُلُ فِي هَذَا تَقْلِيدُ الْعُلَمَاءِ، اس آیت کریمہ میں علماء کی تقلید داخل ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ واشغاف الفاظ میں اعلان کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں علماء کرام کی تقلید داخل ہے، تو مانا علماء کرام کی تقلید یہ قرآنی حکم ہے۔ نمبر 2، امت مسلمہ کے ایک عالم گزرے ہیں حارث بن اسد المحاربی رحمہ اللہ، جس کا انتقال 243 ہجری میں ہوا ہے۔ یہ اپنی کتاب المقاصد والورع میں صفحہ نمبر 38 میں لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ كَانَ التَّابِعُونَ مِن بَعْدِهِمْ مِمَّن يَجِبُ عَلَيْنَا تَقْلِيدُهُمْ۔ اسی طرح وہ لوگ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد آئے، یعنی تابعین رحمہم اللہ، ان تابعین کی ہم پر تقلید واجب ہے، وَالْأَخْذُ عَنْهُمْ، اور ان تابعین سے مسائل لینا ہم پر واجب ہے، جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی تو تابعی ہے نا۔ فرماتے ہیں کہ ان کی ہم پر تقلید واجب ہے، ان سے ہم پر مسئلے لینے واجب ہے۔ وَهُمُ الَّذِينَ أَلْزَمَ عَزَّ وَجَلَّ الْخَلْقَ طَاعَتَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اطاعت کو رب ذوالجلال نے مخلوق پر واجب، اس لیے ہم پر ان تابعین کی تقلید واجب ہے۔ اور یہ کس آیت میں ان کی اطاعت کو واجب فرمایا؟ فرمایا وہ رب ذوالجلال کا فرمان اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اس آیت کریمہ سے رب ذوالجلال نے تابعین کے اطاعت کو مخلوق پر واجب فرمایا۔ اس سے پتہ چلا قرآن کریم کی آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے تقلید ثابت ہو رہی ہے۔ اور اگلا حوالہ نمبر 3، حضرت علامہ احمد بن ادریس رحمہ اللہ متوفہ 684 ہجری، یہ اپنی کتاب شرح تنقیح الفصول میں صفحہ نمبر 431 میں لکھتے ہیں اما التقلید فی الفروع فحجۃ الجمہور قوله تعالی فلولا نفر من كل فرقۃ منهم طائفہ لیتفقهوا فی الدین۔ فرماتے ہیں کہ احکام فرعیہ میں تقلید پر جمہور کی دلیل پہلی آیت فلولا نفر من كل فرقۃ منهم ہے، آگے دوسری آیتیں بتا کر کے بالآخر فرماتے ہیں واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہ آیت بھی جمہور کی احکام فریاد میں تقلید کی دلیل ہے۔ قال المفسرون هم العلماء، مفسرین کہتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد علماء کرام ہیں۔ وقیل ولاۃ الامر والنہی من الملوک، بعضوں نے کہا کہ بادشاہ مراد ہیں۔ اوجب الطاعۃ، اللہ پاک نے ان علماء کی اور حکمرانوں کی تقلید کو اطاعت کو واجب فرمایا ہے۔ وہ وجوب التقلید، اور ان کی اطاعت کا واجب ہونا یہ تقلید کا واجب ہونا ہے۔ نمبر 4، حضرت علامہ سلیمان بن عبد القوی رحمہ اللہ، جس کا انتقال 716 ہجری میں ہوا ہے، یہ اپنی کتاب شرح مختصر الروضہ جلد 3 صفحہ نمبر 633 میں لکھتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے فرمایا
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَهُمُ الْعُلَمَاءُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولو الامر کی۔ اولو الامر سے مراد علماء ہے۔ امر بطاعتہم، رب ذوالجلال نے اولو الامر کے یعنی علماء کے اطاعت کا حکم دیا ہے۔ وذالک بتقلیدہم فیما یخبرون بہ عن الشرع، اور ان کی اطاعت ہوگی ان کی تقلید کے ساتھ۔ علماء کی اطاعت اس طرح ہوگی کہ ان کی تقلید کی جائے۔ تو اس عالم کے بیان سے بھی، اس عالم کی تشریح سے بھی ثابت ہو گیا کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ آیت کریمہ سے تقلید کا حکم ہے۔ اگلا حوالہ نمبر 5، حضرت علامہ حسین بن علی رحمہ اللہ متوفی 899 ہجری، یہ اپنی کتاب رفع النقاب عن تنقیح الشہاب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 158 میں لکھتے ہیں وقوله تعالی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فامرهم بطاعۃ العلماء یدل علی وجوب التقلید۔ فرماتے یہ جو رب ذوالجلال نے فرمایا اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اولو الامر کی، یہ جو رب ذوالجلال نے لوگوں کو علماء کی اطاعت کا حکم دیا ہے، یدل علی وجوب التقلید، یہ رب ذوالجلال کا حکم تقلید کے وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ تو لہذا ان 5 علماء کرام کی تشریح سے ثابت ہو گیا کہ علماء کرام کی تقلید کرنا یہ قرآنی حکم ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہر درجے والے اپنے سے اونچے درجے والوں کی تقلید کرتے تھے۔ صحابہ کرام میں سے ہر درجے والے اپنے سے اونچے درجے والے صحابہ کرام کی تقلید کیا کرتے تھے۔ اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ جس کا انتقال 189 ہجری میں ہوا ہے، حضرت اپنی کتاب موطا امام مالک میں واقعہ نقل کرتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ اس نے حالت احرام میں رنگین کپڑا پہنا ہوا تھا، جبکہ حالت احرام میں ہر وہ رنگین کپڑا جس سے خوشبو مہک رہی ہو، ایسے کپڑے پہننے سے شریعت میں ممانعت ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دیکھا کہ اس کو رنگین کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے رنگین کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ تو حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ طلحہ بن عبید اللہ نے جواب دیا کہ حضرت انما هو مدر، یہ تو بس گیرو کپڑا ہے، اس میں کوئی خوشبو وغیرہ نہیں ہے، میں نے اس لیے پہنا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ تو آپ سمجھ رہے ہو نا کہ اس میں خوشبو نہیں ہے، جو آپ کو دیکھنے والے ہوں گے ان کو یہ بات کہاں سمجھ میں آئے گی کہ اس میں خوشبو ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو ہر رنگین کپڑا پہنیں گے جس میں خوشبو ہوگی وہ بھی پہن لیں گے، یوں وہ شریعت کے خلاف کر شریعت کی مخالفت کر بیٹھیں گے۔ ایھا الرات ائمۃ یقتدی بکم الناس، اے صحابہ کی جماعت تم لوگ تو باقاعدہ امام ہو، لوگ تمہاری اقتدا کرتے ہیں، لوگ صرف اور صرف تمہیں کوئی کام کرتے دیکھتے ہیں تو بس بغیر دلیل پوچھے آپ کی اقتدا کرتے ہیں، لہذا آپ کو ایسا عمل نہیں کرنا جو شریعت کے خلاف ہو، ورنہ لوگ غلطی کر بیٹھیں گے، گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اگر لوگوں کو سیدھی راہ پر قائم رکھنا ہے تو تم لوگ سیدھے رہو، حکم شرعی کے مطابق زندگی گزارو تاکہ لوگ آپ کی اقتدا کرنے والے بھی کامیاب ہو جائیں۔ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے سے زیادہ علم والے صحابہ کرام کو اگر کوئی عمل کرتے دیکھتے تو بس دیکھنے سے ہی وہ عمل شروع کر دیتے تھے، اس پر دلیل نہیں پوچھتے تھے۔ تو بغیر دلیل پوچھے کسی کے قول یا فعل کی اقتدا کرنے کا نام ہی تو تقلید ہے نا۔ تو
تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ان قرآنی آیات کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے کی تقلید کیا کرتے تھے۔ پھر تابعین کا دور آیا تو تابعین نے بھی صحابہ کی تقلید کی۔ مثلا المحلی بالآثار میں علامہ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آمین کے مسئلے میں کہ آمین آہستہ کہنی چاہیے، اس میں سفیان ثوری جیسے محدث جو علماء اہل حدیث کے ہاں علماء دیوبند کے ہاں متفق علیہ شخصیت ہے، فرماتے ہیں کہ سفیان ثوری اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ دونوں ذهبوا الى تقلید عبداللہ ابن مسعود، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور سفیان ثوری نے ان دونوں نے اس آمین کے مسئلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کی ہے۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ بھی ایک دوسرے کی تقلید کرتے تھے، پھر بعد میں آنے والے تابعین بھی صحابہ کی تقلید کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ یہ تقلید قرآنی حکم ہے۔ اگر یہ تقلید قرآن و حدیث کے روح سے ناجائز ہوتی تو صحابہ کرام ایک دوسرے کی تقلید نہ کرتے، اور پھر اس کے بعد آنے والے تابعین ایک دوسرے کی تقلید نہ کرتے۔ پتہ چلا کہ تقلید اسلامی حکم ہے۔ حضرت علامہ ابن عربی رحمہ اللہ احکام القرآن میں فرماتے ہیں التقلید فی الحق اصل من اصول الدین، کہ حق کے اندر تقلید کرنا یہ تو دین کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے۔ اور یہی بات حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی میں فرمائی التقلید فی الحق فاصل من اصول الدین، کہ حق کے اندر تقلید کرنا یہ تو دین کی اصل ہے۔ بھائی کس نے کہا کہ تقلید شرک ہے یا تقلید حرام ہے یا تقلید ناجائز ہے؟ اب میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، میں جو یہاں پر آیا ہوں الحمدللہ میں تو کیا بلکہ ہمارے مسلک کے تمام علماء کرام کی کوشش جوڑ ہوتا ہے، توڑ نہیں ہوتا۔ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کے رسی کو تھام لو بھائی، سارے ایک ہو جاؤ، فرقہ واریت نہیں کرو۔ ہمیں خوب معلوم ہے، ہم الحمدللہ یہاں پر آپ کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں، توڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اور آپ یقین کر لیں، میں آپ کو ایسی حقیقت بتاتا ہوں، اللہ پاک سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جان لو کہ مسئلہ تقلید کے اندر علماء اہل حدیث اور علماء دیوبند کا صرف لفظی اختلاف ہے۔ آپ شاید کہتے ہوں گے کہ اہل حدیث غیر مقلدین ہیں، میں کہتا ہوں کہ نہیں، اہل حدیث ہو چاہے علماء دیوبند ہو، یہ سارے کے سارے مقلدین ہیں۔ مسئلہ تقلید کے اندر علماء اہل حدیث اور علماء دیوبند کا حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں، صرف لفظی اختلاف ہے۔